أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء۔ سورہ الروم آیت نمبر 40 سے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ دلیل عقلی کا کون سا نمبر جاری ہے جی؟ نمبر 13۔ یہاں لکھ لیں 12 دلائل گزر چکے ہیں اور اس کی بات کہاں ختم کی کہ تم اپنا غلبہ پیسے اور مال و دولت کے ذریعے کرنا چاہتے ہو تو یہ غلبہ اسی لیے کرنے کے لیے تم نے سودی نظام متعارف کرایا، حالانکہ اللہ تو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیسے جی؟ اب اگلی دلیل کے ساتھ آپ نے رب دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہاں اللہ نے کوئی سمتیں ہماری متعین کی تھی کہ جس اگر غلبے کی راہ پر چلنا ہے تو سمت تمہاری یہ رہے۔ کتنی سمتیں تھیں جی؟ 8 سمتیں متعین ہو چکی تھیں۔ فآت ذی القربى حقہ کے بعد وما آتیتم من ربا، خصوصاً اللہ نے معاشرے کے غلبہ کے لیے، غلبہ حق کے لیے جس چیز کو نقصان دہ سمجھا وہ کیا تھا جی؟ مالی طور پر یہ سود۔ تو اللہ نے اسپیشل اس صورت کے اندر سود کا ذکر کر کے اب آگے رب تو پیچھے لگ گئے، اب اگلی دلیل کو دیکھنا ہے۔ اللہ الذی خلقکم کا رب سود والی آیت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ کیسے جی؟ دیکھو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر یہ جو نظام آئے، تمہیں جب پیدا کیا اس وقت بھی تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تمہارا پہلا پیدا کرنا ایک عالم، پھر تمہیں موت دے گا دوسرا عالم، پھر تمہیں زندہ کرے گا تیسرا عالم۔ درمیان میں جو عالم دنیا آیا ہے اس میں رازق تم بن گئے ہو اور ان سارے عالم میں رزق میں اللہ دے رہا تھا۔ اگر میں ان سارے عالم میں رزق دے سکتا ہوں نا تو عالم دنیا میں بھی تمہیں رزق دے سکتا ہوں، تم کیوں سود والا نظام شرارتوں میں چلاتے ہو؟ یہ اتنے زیادہ عالم میں تمہیں رزق، اللہ نے اسپیشل رزق کا تذکرہ کیا اس لیے کہ تخاطب سودیوں کو ہو رہا تھا جو اپنا غلبہ اس طرح سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ثم رزقکم، سود جیسی بیماریوں سے پاک کر کے، نیچے لکھ دو تاکہ ربط لگ جائے، پھر اللہ نے تمہیں رزق دیا، سود جیسی بیماریوں سے پاک رزق تھا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ایک اور عالم میں تمہارا نظام بنائے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہاں تمہارا نظام بنائے گا۔ ان سارے نظاموں میں رازق میں اللہ ہوں نا، تو تمہاری دنیا میں بھی رازق میں اللہ ہوں۔ یہاں پر بھی رزق کے اندر تم حرام کاری کو ملوث نہ کرو۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جب یہ آیت پڑھ رہا تھا نا تو حیران ہو گیا۔ حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور جو یہ کر سکے؟ ذرا برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے ہر شریک سے، وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہیں ان سے جن کو تم شریک بنا رہے ہو اللہ کا۔ اب اللہ نے بات تو سود کے ساتھ شروع کی اور آخر میں فرمایا حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے؟ حالانکہ سودی ضروری تو نہیں ہے کہ مشرک ہو، سودی تو مادہ پرست دنیا دار وہ بھی ہو سکتا ہے جو منافق اپنے آپ کو دین اسلام کا حصے دار بنائے،
اپنے آپ کو وہ شرک سے بچاتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن وہ دین اسلام میں موجود ہو اور دنیا کے غلبے کو ہی دیکھنا چاہتا ہو، تو اب پتہ چلا کہ حل من شرکائکم، اللہ اس کو بھی مشرکین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا ایک تو سادہ سا جواب ہے نا کہ چونکہ اس نے نظام بھی مشرکین والا چلایا ہوا تھا، اصل کام سود کا چلانا مشرکوں کا کام تھا، تو اس لیے اللہ نے مشرکوں کو رگڑا تو درمیان میں وہ بھی آ گیا۔ یہ ایک سادہ جواب ہے، لیکن حقیقی جواب کی طرف آپ توجہ کریں کہ دیکھو حل من شرکائکم من یفعل، کہ مشرکین نے تو اپنے اپنے رازق اور اپنے الہ بنا رکھے ہیں نا، اور جو دین اسلام کے مقابلے میں کوئی قانون بناتا ہے جیسا سود، تو وہ بھی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، کیونکہ وہ قانون بنا کر، آئین بنا کر اس آئین کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے آئین کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ کے فرامین کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ حکم کا شریک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حکم کا شریک، کیونکہ سودی نظام ایک غیر اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے۔ اب اس نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک قانون کو دریافت کر دیا، تو یہ شرک تو بن گیا، شرک فی الحکم۔ اب آیت سمجھ آ گئی، اچھا حل من شرکائکم، اللہ اس سودی نظام والوں کو بھی مشرکین جیسا کیس ان پر بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ شرک فی الحکم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کو عرض کیا تھا نا کہ موحد بھی مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب موحد ریاکاری کرتا ہے، اس کا مطلب ہے شرک کا اطلاق وہاں بھی ہو رہا ہے، شرک خفی کا اطلاق وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ تو حل من شرکائکم کی اب آیت لگ گئی، وہ اشکال اب باقی نہ رہا۔ یہ دور تفسیر کے نکات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علوم القرآن کے ہی فقط نکات نہیں۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ اکثر لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو یہ دیکھنا، یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحانہ، اللہ ان شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ ایک لفظ ہے۔ اس سے بھی بلند لفظ یہ ہے کہ جن کو تم شریک کرنا چاہتے ہو نا، اللہ ان سے بہت بلند ہے، یعنی ممکن بھی نہیں ہے۔ پہلی وقوع کی نفی، دوسری امکان کی نفی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ یہ ظہر الفساد، زمین میں یہ زجر آ گیا سودیوں پر، زجر بر ربا، سودیوں پر زجر، اے سودیوں تمہاری وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، جنگل میں بھی دریاؤں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمائیاں کر رکھی ہیں، جیسے سود، مثلا سود اور سود کی طرح جتنے بھی تمہارے باطل نظام ہیں نا، باطل قوانین ہیں، ظلم کے جتنے بھی تمہارے دروازے ہیں، اسی وجہ سے زمین پر فساد ہے۔ بس سود تو ایک نشانی ہے نا، باقی بھی اسی طرح بہت سارے تمہارے کام ہیں۔ ظہر الفساد فی البر، رات لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ آؤ جی، ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس کے اندر غلبہ آئے گی ہماری حکومتوں کا۔ اللہ نے فرمایا بجائے غلبے کے وہاں پر امن تباہ ہو جاتا ہے، تمہارا فساد غالب آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی اس وقت ممالک چل رہے ہیں، چونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حقیقی طور پر دارالاسلام اپنے آپ کو کہہ سکے۔ جو دارالاسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حقیقت میں دارالامن ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں مسلمانوں کو امن ہے، حقیقت میں وہ پورے دارالاسلام تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اگر جیسے کیسے بھی ہو، یہ تو اصطلاحات فقہ کی ہیں، جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں ممالک، ان کے اندر شرع کرائم زیرو کہیں ہے، یعنی کہیں جرم کی شرح کم ہے تو کہیں زیادہ ہے، بالکل ختم نہیں ہے۔ ایک ریاست مدینہ جیسی ریاستیں تھیں جہاں پر
شرع جرائم کے بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں فساد تھا ہی نہیں، کیونکہ وہاں ایک اللہ کی مرضی چلتی تھی تو فساد نہیں تھا۔ اب جو ظہر الفساد فی البر والبحر ہے، ہر جگہ جرائم ہی جرائم، کرائم ہی کرائم، زیادتیاں ہی زیادتیاں، ظلم ہی ظلم، کہیں 100% جرائم کی دنیا ہے، کہیں 90% ہے، کہیں 50% ہے صحیح۔ ظہر الفساد، فساد ہے، دنیا کا کوئی جتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے اس میں شرع جرائم کی اتنی زیادہ ہے، سمجھا جی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس لیے کہ انہوں نے غلبہ کے قانون اپنے بنائے تھے کہ یوں ہم جو ہے نا حکومتوں پر مضبوط ہو جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مضبوطی کے بجائے فساد غالب آ گیا۔ چاندو بدماشوں کی حکومت کی مضبوطی سے ملک کی خوشحالی کی ضمانت تو نہیں نہ ہوتی۔ ملک کی خوشحالی آئے تو تمہارا غلبہ نظر آئے، ملک میں خوشحالی نہیں آئی، جتنے بھی تم نے قانون دنیا میں بنائے ہیں ان میں ظاہر الفساد، فساد ہی غالب ہے۔ حتیٰ کہ اگر دین اسلام کی ریاستیں تم نے دیکھنی ہو، صحابہ کے دور، تابعین کے دور تک، تبع تابعین کے دور تک، بعد تک بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں تواریخ کے اندر، چونکہ وہ حتمی شے نہیں ہے نا، صرف ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ دیکھ لو کہ ان کے زمانے میں زمین کے اندر شرع جرائم کی کس قدر تھی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا جو زمانہ آیا تھا، اس زمانے میں لوگوں نے کہا جی اب تو مال بہت پڑا ہوا ہے، اس مال کا اب کیا کریں؟ بیت المال کے اندر مال بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا غریبوں کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو دے دیا ہے پھر بھی بچا ہوا ہے، تبھی تو کہا اچھا ان مقروضوں کو دیکھو، کسی کا کوئی قرض کوئی بقایا کہو یہ فری میں تمہیں، تو انہوں نے کہا جی مقروضوں کو دینے کے بعد بھی قرض سارا کا سارا دوبارہ بچا ہوا ہے، اب کچھ بھی نہیں، بیت المال ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر ایسا کرو کفار کی جو بھی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر دو۔ کہو جی وہ ضروریات تو پہلے سے پوری کر رہے ہیں، پھر اور پوچھنے جاتے ہیں، پھر دیا کا مال اب بھی بچ گیا ہے۔ لو جی کفار کی ضروریات بھی وہاں پوری ہو رہی تھی یہود و نصارہ کی، اور مال پھر بھی بچا ہوا تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور آج یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2024۔ 2024 سے چند سال پیچھے چلے جاتے ہیں، مثلا 2010 میں چلے جاتے ہیں۔ 2010 کی دنیا جو آپ کے سامنے ہے، ان دنیا میں عرب ممالک کے اندر صدقات خیرات کی ریل پیل تھی، بہت زیادہ تھے، ایسا دیتے تھے کہ بندہ سمجھتا تھا کہ یہ کیسا صدقہ کر رہے ہیں، بڑا دل کرتا ہے جن کا، اور مال کو لوٹاتے تھے۔ ایک طرف یہاں بھی مال کو لوٹاتے تھے اور دوسری طرف شراب کباب پر بھی مال کو انہوں نے خوب کر کے لوٹایا۔ بالآخر جب کایا پلٹی، انہوں نے نئے معاہدے کفر کے ساتھ مزید تیز کر دیے، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ دیکھنا کہ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے، دیکھنا کوئی ایسے واقعات، کیونکہ عرب اگر دسترخوان پر بیٹھے لڑ پڑے تو یوں سمجھو کہ جہالت کی پرانی یاد واپس آ گئی ہے۔ شروع میں زمانہ اسلام سے قبل ان عربیوں کی حالت کیسے بدتر تھی کہ پانی پینے پلانے کے معاملے میں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ تو واقعی جی یہ 2024 سے کچھ پہلے کی باتیں ہیں کہ جب کفر سے ان کے معاہدے تیز ہوئے نا، نئے ہوئے نظام یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے معاہدے تیز ہوئے، تو ان کی لڑائیاں عروج پر ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے لڑ پڑتے، اور اس وقت اپنی پرانی نعوذ باللہ جہالتوں پر آتے ہیں، جو اسلام نے ان کو عزت دی تھی ہے جی کہ لوگ ان کی طرف دیکھ کر بھی رشک کرتے تھے، اس عزت کو ابھی خاک میں ملاتے جا رہے ہیں۔ اور اچھے لوگ تو موجود ہیں، نصف موجود ہیں، یا ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سود جیسے معاملات کو شروع کرنے کی، دیکھا جی اللہ نے سود کے بعد اس کو فساد کو کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس کا مطلب ہے سود جیسے جتنے بھی معاملات ہیں اس وجہ سے زمین میں فساد آئے گا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ اب بر و بحر کے اندر فساد آ گیا ہے، اللہ نے پانیوں کو بھی طغیانی کی اجازت دے دی ہے، ہواؤں کے اندر بھی سرکشی آ گئی ہے، یہ اللہ نے کیوں اجازت دی ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ کچھ مزہ ان کو چکھائیں اس چیز کا جو ان کے کرتوت تھے، لعلہم یرجعون،
تاکہ پھر وہ واپس آ جائیں، تاکہ پھر آئیں، واپس آ جائیں۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 30 میں ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے آل فرعونیوں کو پکڑا تھا کہتوں کے اندر، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ میووں کے نقصانوں کے اندر، ان کو مالوں کی کمی دی تھی اس لیے کہ لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں کوئی سوچ پیدا ہو جائے۔ یہاں فرمائے لعلہم یرجعون، تاکہ دین میں واپس لوٹ آئیں۔ لوگوں تم دین کی طرف پلٹو گے تو غلبہ حق ہوگا، ورنہ تو فرعون کو بھی ہم نے سمجھایا تو خوب تھا، تباہی تو آخر میں اس پر ٹوٹی تھی نا، لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر ہم اس کو سمجھاتے رہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا سو دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کیسے ہوا انجام پہلوں کا، کان اکثرهم مشرکین اکثر ان کے مشرک تھے، مشرکین فی الحکم والالوہیہ کہ وہ حکم میں اسی طرح شرک کرتے تھے اور گندے گندے قانون سود جیسے بناتے تھے، یا غیر اللہ سے مانگنے اور پوجنے جاتے تھے تاکہ ہمارے جو ہے نا گدیاں چمک جائیں اور ہمارا غلبہ ہو جائے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ سو اسی لیے ان 8 قوانین پر عمل کرو، اسی لیے ان 8 سمتوں پر عمل کرو۔ پہلے تھا نا فاقم، اب بھی ہے فاقم۔ پہلے فاقم اس لیے تھا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو گمراہ ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، کہ یہ جو گمراہ ہیں اپنی خواہشوں پر عمل کرتے ہیں، سرمایہ دار، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ کس طرح ہونا؟ پھر فاقم، پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ سمت متعین کر کے دی غلبہ حق کی۔ اب جو ہے نا فاقم، ان سمتوں کے بیان کے بعد آخر میں فرمایا تھا نا کہ سودی نظام سے جان چھڑانا جی، اور اس سودی نظام سے جان چھڑانے کے لیے پھر ایک اور اللہ نے دلیل دی، پھر بتایا کہ اسی وجہ سے تو تمہارے پاس بر و بحر کے اندر فساد ہی فساد ہیں، عذاب ہی عذاب ہیں جی۔ تو ثابت ہوا فاقم، لہذا اب ان 8 سمتوں پر عمل کرنا، تو یہ فاقم وجہ کا یہ حکم آیا دوبارہ کہ ان 8 سمتوں پر غلبہ حق کی 8 سمتوں پر عمل کرتے رہنا۔ فاقم وجہک للدین القیم، تنبیہ ثانیاً دوبارہ تنبیہ آئی۔ پہلے تنبیہ آئی تھی تاکہ سمت متعین کرنی ہے، اب تنبیہ دوبارہ آئی تاکہ ان سمتوں پر رواج دینا ہے، اجرا کرنا ہے، چلنا ہے۔ لہذا سن لیا نا، ان 8 قانونوں پر چلنا۔ فاقم وجہک للدین القیم، اس بات کی دلیل اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ دیکھو جی کہ جو ہم نے ربط آپ کو بتایا اس کی دلیل اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ پہلے فرمایا فاقم وجہک للدین، دین کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، یک طرف ہو کر صرف اور صرف دین کا تابع ہو کر۔ وہاں دین کی صفت نہیں لگائی تھی، یہاں دین کی صفت لگا دی للدین القیم، کیونکہ دین کی مضبوطی تو پیچھے 8 چیزوں میں بیان ہو چکی ہے نا، کہ مضبوط دین تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب اپنے آپ کو مضبوط دین کے اوپر سیدھا رکھنا۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ آ پہنچے تمہارے پاس وہ دن لا مرد له من اللہ، جس دن کا پھرنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، غلبہ حق والے اور نظام کفر والے۔ نیچے لکھ دو یومئذ یصدعون، جس طرح کہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 14 میں تھا یومئذ یتفرقون، یہاں فرمایا وہ دن آئے گا نا، اس میں لوگ جدا جدا ہو جائیں گے،
غلبہ حق والے الگ کھڑے ہوں گے اور نظام کفر والے الگ کھڑے ہوں گے جو اپنے نظام کو چاہتے تھے. من کفر فعلیہ کفرہ، جو منکر ہوا ہمارے دیے ہوئے غلبہ کے طریقہ کے، نیچے لکھنا جی من کفرہ، جو لہذا کفر اور ایمان کے جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ ہر صورت کے موافق چل رہے ہوں گے. من کفرہ، جو بھی جس نے بھی انکار کیا غلبہ حق کے دیے ہوئے طریقوں کا، فعلیہ کفر، وہ کتنے طریقے تھے جی غلبہ حق کے؟ 8 طریقے گزرے ہیں. فعلیہ کفر، سو اس پر ہی پڑے گا اس کے کفر کا وبال. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، جو عمل کرے گا اچھے ان 8 طریقوں والے. اس لیے یہاں ایمان کا لفظ نہیں، یہاں عمل کا لفظ ہے، کیونکہ 8 طریقوں کا تعلق عمل سے تھا. اور جی یہ سارے اشکالات حل ہوتے جا رہے ہیں. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے جی جو کلم آپ استعمال نہیں کر رہے ہوتے، کیوں جی کفس میں بند ہیں جو لوگ، کیا خبر ان کو ہوائے نرم کے جھونکے کدھر سے گزرے ہیں. آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ جتنی بھی ہم ڈیپ جا رہے ہوتے ہیں نا، جتنی گہرائی میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ بہت بڑی بڑی پریشانیاں رکاوٹ بنا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی مراد تک ہم نے پہنچنے کے لیے تدبر کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. اچھا آپ نہیں کر رہے تو پھر تو کرو گے، ریکارڈنگ سن کر لینا، لیکن کرنا صحیح، تدبر کرنا ضرور. من عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، جو کرے گا اچھے کام ان 8 سمتوں والے، فلانفسهم یمہدون، سو اپنی راہ سنوارتے ہیں. پچھلی سورہ العنکبوت کے اندر بھی کچھ اصول اللہ نے بتائے تھے. وہ اصول کس چیز کے تھے؟ وہ اصول بھی اسی قسم کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، لیکن یہاں الگ اصول ہیں. وہاں اصول کامیابی، آزمائشوں میں کامیاب رہنا ہے نا، تو بس ان پوائنٹس کو نہ چھوڑنا. تو اللہ نے اتل ما اوحی وغیرہ سے یہ قانون ارشاد فرمائے تھے. اور یہاں پر اس صورت کے اندر اللہ نے جو قانون بنائے، اور اس سے پچھلی صورت میں بھی اللہ نے کچھ قانون بتائے تھے. کچھ قانون تھوڑے سے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، 5 اسباق دیے تھے سرمایہ داروں کو. تو وہ کس چیز کے تھے کہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ سے انقلاب بھی پرواہ کر سکتا ہے، نہ یہ کہ وہ صرف اپنے سرمایہ کو انقلاب غلط استعمال کیا تو وہی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. وہاں انقلاب کے لیے، اس سے اگلی صورت میں ابتلا کے لیے، اس صورت میں غلبہ حق کے لیے کتنے عمدہ قانون ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. لوگوں کو اس طریقے سے بھی آپ دروس قرآن دے سکتے ہیں. دروس قرآن کے میں نے آپ کو چند طریقے بتائے ہوئے، 5 طریقے. اس طریقے سے بھی سمجھائیں کہ وہ پہلے اصول اس چیز کے ہیں، پھر اصول اس چیز کے ہیں، اب اصول اس چیز کے ہیں. جی ہم میں سے ہر کوئی سوال کرتا ہے نا کہ اب کافر جو ہم پر چڑھ رہے تو ہم مار دروڑ شروع کر دیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اصول اللہ سمجھا رہے ہیں، قدم صحیح کر کے رکھنا تاکہ غلبہ حق پورا ہو جائے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ مومنوں کو بھی بدلہ دے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کو جنہوں نے کام کیے تھے اچھے، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے بدلہ دے. کب بدلہ دے جی؟ دنیا آخرت میں، کیونکہ یہاں پر صیغہ عام ہے نا تو ہم نے بدلوں کو بھی عام رکھنا ہے. بدلہ اللہ کے فضل کا ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں تو ملے گا. یعنی دنیا میں ملے گا غلبہ حق کا، اور آخرت میں ملے گا ثواب حق کا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دیکھو کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، نہ دنیا میں پسند کرتا ہے نہ آخرت میں پسند کرے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ. دلیل نمبر 14، یہ پھر دلیل آ گئی. وَمِنْ آيَاتِهِ، حالانکہ من آیاتہ کے الفاظ پچھلی درس پر گزر چکے ہیں. وَمِنْ آیاتہ یہاں پر پھر آ گیا، حالانکہ دلائل 13 پیچھے پورے ہوئے اور ان کے اندر رنگ غلبہ حق کا تھا. اب یہاں وَمِنْ آیاتہ یُرْسِلُ الرِّیاحَ میں شے مزید بھی پیدا ہو جائے.
غلبہ حق تو نظر آئے گا۔ دو دفعہ اللہ نے ہواؤں کی دلیل دی۔ پہلی دفعہ ومن آیاتہ یرسل الریاح مبشرات، پھر اللہ فرمائیں گے اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا۔ دیکھو ان دونوں دلائل سے غلبہ تو لگے گا، غلبہ حق کی دلیل تو ہے کہ اللہ ہواؤں جیسی چیز پر بھی قادر ہے، تو اللہ غلبہ کسی نہ کسی صورت میں کرنے پر قادر ہے، اللہ غالب ہے۔ اچھا، پھر اس ترتیب کے ساتھ دلائل آئے تو دکھایا کہ جس طرح تم اپنے سود جیسے نظاموں سے غلبہ چاہتے ہو، ذرا اس طرف بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں کو بھیجا ہے، ہوائیں آتی ہیں اچانک تمہیں کروڑوں کی ترقیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے کا تمہیں فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ جو ہوائیں ہیں یہ تمہارے لیے پہاڑ جیسی چیزیں اٹھا کر پھر رہی ہوتی ہیں، بادل۔ تو دیکھو تمہارے ان سود جیسے نظاموں سے غلبہ تو نہیں ہوگا، اللہ کی اپنی رحمت سے غلبہ ہوتا ہے۔ آؤ جی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، تو یہ ضمناً دلیل غلب حق کی بھی ہے اور ضمناً سودیوں کو بھی دلیل دی جا رہی ہے۔ تبھی تو ربط لگا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اللہ کی غلبہ کے قدرت کے دلائل میں سے ہے کہ اللہ بھیجتا ہے ہواؤں کو مبشرات، خوشخبری لانے والیاں۔ سود سے تمہارے مال نہیں بڑھ جائیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی نا، زمینوں بنجر پڑی ہوتی ہے، وہاں تم تھوڑا سا بیج ڈالتے ہو تمہیں اور لاکھوں کے فائدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دانہ ڈالتے ہو اس کے بدلے میں تمہارے 7 سٹے نکل آتے ہیں۔ یہ مبشرات خوشخبریاں لانے والی ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آس پاس کہیں آ گئی ہے۔ صحت کی خوشخبریاں کہ یہ جو ہوا چلے گی تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی، اور زمین کی خوشخبریاں کہ یہ جو ہوا چلی ہے پانی کہیں نہ کہیں زمین میں آ چکا ہے، یا یہاں برسے گا یا کہیں زمین میں آ چکا ہے، چشمے جاری ہو جائیں گے اور وہاں سے پانی ہم تک پہنچ جائے گا اور پھر ہمارا لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ اللہ اپنی رحمت تمہیں چکھائیں، یعنی مبشرات بھی ہیں اور اللہ اپنی خصوصی رحمت بھی تمہیں چکھاتا ہے۔ مبشرات دور والوں کے لیے کہ وہاں سے ہوائیں آ رہی ہیں، پانی سٹور ہو رہا ہے، پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت چکھاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے کہ دیکھو سود جیسی امور سے ترقی نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت یوں بھی تمہارے پاس ڈھیروں کے ڈھیر آ سکتی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے، دریاؤں میں بھی چلتے ہیں اور ان ہواؤں کی وجہ سے سمندروں میں بھی چلتے ہیں۔ دریاؤں میں پانی زیادہ ہو گیا تو یہ جہاز بڑے بڑے چل پڑے، اور اسی طرح سمندروں میں ہوائیں چل پڑی تو بڑی بڑی خوشخبریاں آ گئی جی، کہ جس طرح باغبانی نظام تھا، کشتیاں تھیں تو ہوا کا رخ اس طرف، اور اب بھی تیل پر چلنے والے جو جہاز ہیں اگر ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے نا ان کا مخالف، تو ان کو خرچہ زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ گاڑی کا زور ہو زیادہ لگے گا۔ تو اگر ہوا موافق آ جائے تو بعد اوقات انجن کو آف کر کے بھی بھگا کر لے جا رہے ہو کہ بہت تیز طوفان ہے جی، خود بخود جہاز بھاگ رہا ہے جی، انجن بھی آف ہو گیا۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کرو تم اللہ کا فضل، ان ہواؤں کے ذریعے بھی اللہ کا بہت بڑا فضل چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی ٹربینیں اس وقت جو بجلی کا نظام پیدا کرتی ہیں وہ بعض اوقات صرف پانیوں پر بھی نہیں چلتی، ہواؤں پر بھی چلتی ہیں، تیز و تند طوفان ان کو ہوا آ کر ہلاتی ہے، تو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ دیکھا اللہ نے ایک ہوا بھیج کر کیسے غالب کر دیا نظام کو۔ تم سود کے ذریعے نظام میں غلبہ لانا چاہتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا حق مانو، قدر کرو اللہ کا حق مانو کہ جو حق ہے ہم اسی کو لے کر چلیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو، اِلیٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس لے کر آئے تھے واضح دلائل۔ اسی طرح نیچے صرف یہ لکھنا ہے آپ نے، اسی طرح جس طرح ہم آپ کو غلبہ کے دلائل قدرت دکھا رہے ہیں نا، آیات بینات، اسی طرح تمام انبیاء اپنی قوم کو ڈراتے سمجھاتے رہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے جو گناہگار مجرم تھے۔
مجرم تھے بجائے شکر کے، جرم کیا بجائے شکر کے، بس نیچے صرف یہ لکھنا ہے، پیچھے تو اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، بجائے قدر کے انہوں نے جرم کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب بتاؤ اس کا کیا ربط لگے گا؟ اگر مضمون حاضر نہ ہونا ذہن میں، اس آیت کا ربط مشکل لگتا ہے۔ دیکھو جی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر انتقام لیا ان سے، یعنی ان کو مغلوب کیا، کیونکہ نظام غلبہ کے تحت یہ دلیل ہے نا، فانتقمنا، ہم نے ان کو مغلوب کیا ان کے اپنے خود ساختہ قانونوں کی وجہ سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق تھا ہمارے اوپر، لازم تھا ہمارے اوپر، احساناً، کیا جی؟ احساناً، اللہ پر تو کوئی چیز فرض واجب نہیں ہوتی نا، احساناً اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر حق تھا نصر المومنین، ایمان لانے والوں کی مدد کرنا، ماننے والے غلبہ حق کے نظام کو، غلبہ حق کے نظام کو لے کر چلے مومن، کہ اللہ کا دیا ہوا قانون اور نظام، اسی کے ذریعے ہی انقلاب آئے گا، اسی کے ذریعے ہی غلبہ ہوگا ہمارا، ورنہ دنیا میں غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دوسری طرف جو کفار تھے انہوں نے اپنے نظام متعارف کرائے تاکہ ہمارا دنیا پر غلبہ ہوگا اور دنیا ایک مثالی ریاست بن جائے گی۔ پھر ہوا کیا؟ فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ یہ کتنی دفعہ آ رہا ہے جی؟ صیغہ آپ کو کہا تھا للہ الامر من قبل و من بعد، یہ 3 دفعہ 3 صیغوں میں نظر آئے گا۔ پہلی دفعہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وہاں سے نظر آیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اور اس کے ساتھ تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایک یہ اور دوسرا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری دفعہ ذکر دعوت جوں آئے گا، اور تیسری دفعہ رکوع نمبر 6 میں آ رہا ہے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ تھا۔ اور اسی طرح عرض کیا تھا کہ دعوت توحید بھی 3 دفعہ آئے گا، تو وہاں پر فسبحان اللہ حین تمسون، اور دوبارہ فاقم وجہک للدین حنیفہ، اور سہبارہ فاقم وجہک للدین القیم۔ تو یہ جو للہ الامر من قبل و من بعد، یہ دعویٰ، اس دعوے کے اندر 2 رخ نظر آئے، ایک توحید تو ہے ہی صحیح نا، اور دوسرا غلبہ مومنین بھی ہے۔ توحید تو ہے ہی صحیح، کیونکہ جتنے بھی دعوے چل رہے ہیں، مختلف صورتوں کے دعوے آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کے اندر توحید تو ہے، لیکن عنوان یہ ہے، مثلا اس صورت کے اندر توحید بھی ہے لیکن بعنوان غلبہ مومنین۔ تو سارے دعووں، کیونکہ سورۃ الکہف سے مضمون تو یہی چل رہا ہے نا، تو اب یہاں پر للہ الامر من قبل و من بعد میں 3 دفعہ آ رہا ہے، اس صورت کے اندر اس کا ذکر بھی 3 انداز میں آئے گا، اور توحید کا ذکر بھی 3 انداز میں آئے گا۔ توحید کا ذکر بتا دیا، فسبحان اللہ، فاقم وجہک للدین حنیفہ، فاقم وجہک للدین القیم، اور للہ الامر من قبل و من بعد کا ذکر بھی 3 دفعہ، یومئذ یفرح المؤمنون وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ان وعد اللہ حق، رکوع نمبر 6 میں آ رہا ہے۔ تو لہذا یہ بھی 3 دفعہ، اور ذکر دعوت 3 دفعہ یہاں پر آیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نیچے لکھو کیونکہ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ فتح اور شکست سے پہلے اور بعد کے تمام معاملات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، نمونہ نصرت، یہ لکھ لو، دلیل عقلی بھی آ گئی، نمونہ نصرت بھی آ گیا۔ دلیل عقلی نمبر 15، دلیل عقلی بھی ہے بصورت نمونہ نصرت، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطوا فی السماء، پھر اللہ پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے۔ نمونہ نصرت کو اللہ نے یہ بادلوں کی صورت میں کیوں ارشاد فرمایا؟ ذرا نکتہ ہے بہت بڑا اس صورت کا، جو کہ شروع میں بھی عرض کیا، آپ بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھو جی، اس صورت میں کیا تھا کہ اللہ کی بتائی ہوئی خبر، دی ہوئی پیشگوئی، یہ ہواؤں کے رخ کے مخالف ہوگی، نظام کچھ اور چل رہا ہوگا،
اور اللہ کچھ اور وہی پیش گوئی کر رہے ہوں گے. جس طرح کے ہوائیں نہ نظر آنے والی چیزیں، بادل جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کو کیسے بکھیر رہی ہوتی ہیں. ہاں جی، جس طرح بادل ہیں جی پہاڑوں کے پہاڑ اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بات سنو، پہاڑوں کے پہاڑ اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوائیں بکھیر کر لے جا رہی ہوتی ہیں. اب بتاؤ جی، بادلوں کے بادل اور ان کو ہوائیں اڑا کر لے جا رہی ہیں. نہ نظر آنے والی چیزیں نظر آنے والی چیزوں کو بکھیر رہی ہیں، اور ہے بھی اطراف سے. کبھی ہوا تو ایک ہی ہے، اب ایک ہی رخ پر چلتی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے پورے آسمان پر پھیلا دیتی ہیں ہوائیں مختلف رخ میں چل کر. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنی نصرت بھیجے گا نہ نظر آنے والی ہوگی. بظاہر تو اس طرح ہوگا کہ نہیں بھائی کوئی صورت تو نہیں ہے غلبہ حق کی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اپنی سمتوں پر بھیج سکتا ہے ان ہواؤں کے ذریعے. دلیل آ گئی جی نصرت اور غلبہ کی. یہ 14ویں دلیل بھی ہے اور نمونہ نصرت بھی ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ چلاتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، فینشطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیلا دیتا ہے، اللہ جیسے چاہے گا مومنوں کو پھیلا دے گا. فیجعلوا کسفا، پھر اللہ ان کو بناتا ہے تہبت، اللہ مومنوں کے ملکوں کو بنائے گا تہبت، حکومتوں کو بنائے گا تہبت. فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر دیکھے گا تم می کو، بارش کو، بوندا باندی کو، یخرج من خلالہ، نکلتا ہے ان بادلوں کے بیچ سے، وہ قطرے نکل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح پھر وہ موسلا دھار بارشوں کی شکل میں آتی ہے. اسی طرح وہ جو نظام عدل کی حکومت قائم ہوگی نا، اس کی رحمتوں کا اظہار اس کے قطروں کی طرح بن کر ہر ایک شے پر پڑ رہا ہوگا. بحر کے اندر فساد ختم ہو جائے گا، چیونٹیوں پر بھی ان کا اثر ہوگا، انسانوں پر بھی ان کا اثر ہوگا، جنگلوں پر بھی ہوگا، پہاڑوں پر بھی ہوگا. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب اللہ اس کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تبھی وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت پہنچ چکی ہے. اسی طرح پورا عالم خوشیاں کرنے لگ جائے گا جہاں جہاں تک غلبہ حق کی دائرے پھیلتے جائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس سے پہلے تو، اس بارش کے اترنے سے پہلے تو تھے البتہ نا امید. جس طرح بارش نہیں آتی نا تو بندہ نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی صورت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس بارش کو لے آتے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، اور جتنا مرضی ہم زور لگا لیں بادل نہیں آتے. ایک تو تھے نا مصنوعی بارش، تو اس کے اندر تو وہ زرخیزیاں بھی نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے تھی. جو حقیقی بارش ہوتی ہے نا وہ زرخیزی کو لے آتی ہے. یہ تو مختلف قسم کے کیمیکلز کا دھواں بنا کر بارش لے آتے ہیں نا، وہ کیمیکل کوئی برسا رہے ہوتے، یوں سمجھا پانی کو اٹھایا اور پانی کو برسایا. لیکن جو خصوصی بارش اللہ کی اپنی رحمت سے ہوتی ہے، جن کا دریاؤں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے پانی اٹھتا ہے اور بادل بنتے ہیں، پھر وہ بوندا باندی بن کر مختلف علاقوں پر برستی ہے، میدانی علاقوں میں بہہ پڑتی ہے، پہاڑی علاقوں میں سٹور بن جاتا ہے چشموں کے لیے. تو اسی طرح اس سے پہلے تو سارے نا امید تھے کہ اب بارش آئے کیسے. تو اسی طرح نظام کفر سے ہر بندہ نا امید ہوتا ہے. جس طرح آپ ہر طرف سے نا امید ہے، گیس کے خرچے پورے کریں، بجلی کے خرچے پورے کریں، لکڑی کے خرچے پورے کریں، روٹی کپڑا مکان کے پیسے پورے کریں، اس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں لگ رہی کہ ہم یہاں پر پھلے پھولیں گے صحیح نظام کفر کے اندر رہتے ہوئے. من قبل ہی لمبلسین، آیا نظام عدل اور کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا بھی نہ رہا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. فَانظُرْ، اللہ پھر زور دے رہے ہیں، إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، اس بارش کو پھر دیکھ.
فانظر پھر دیکھ. اب قرآن کی سیغوں پر توجہ تو کرو، قرآن کا کوئی لفظ زائد تو نہیں ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کی نشانیوں کی طرف دیکھنا. کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. زرخیزی نہ رہی، زمین مر گئی، زرخیزیاں اندر آئی، زمین آباد ہو گئی. ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک یہی اللہ ضمن ثبوت نعمت، یہی اللہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. قلب حق اللہ لا سکتا ہے. صرف اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ، کیسے اللہ نے پانیوں کو اٹھایا، کیسے اللہ نے سورج کو بنایا. آثار رحمت اللہ، سورج کی کرنیں پڑی پانیوں پر اور سمندروں اور دریاؤں کے اوپر، اور وہاں سے پھر بادل اور بخارات بن کر اڑے اور اڑ کر وہ پہاڑوں کی مانت آسمانوں پر بیٹھ کر جم گئے. اور وہاں سے پھر ہوائیں اللہ نے ان پر بھیجی اور ان کو ٹھنڈی جگہوں سے گزارا اور پھر ان کو پانی بنا کر برسا دیا. دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہاں سے کسی کو اٹھائے گا، کہاں لے آئے گا، کیسے اللہ ان کو پھیلائے گا، کیسے اللہ ان کو غالب کرے گا. فانظر الی آثار رحمت اللہ، کہاں غار حرا میں بیٹھنے والے اکیلے پیغمبر، کہاں غار حرا سے نیچے اتر کر آنے والے چند یاروں کے ساتھ رہنے والے مکہ میں، اور مکہ سے بے گھر کر کے نکال دیے گئے. اور پھر مدینہ طیبہ میں ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی تھی، آس پاس کوئی امداد کی صورت نہیں تھی. پھر دیکھ اللہ نے ان چند لوگوں کو کیسے غالب کیا. فانظر الی آثار رحمت اللہ، یہ تو صرف تمہیں غالب کرنا ہوا نا، پورے نظام کو بھی اللہ معطل کر کے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ دنیا کو ختم کر کے آخرت کو لے آ سکتا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اگر ہم بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی ہیں. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے. ہم اگر ہوا بھیجیں ایک ہوا، فرعوہ مصفرا، پھر وہ سارے کی ساری کھیتی زرد پڑ جائے. کیا مطلب؟ یعنی کھیتی پک جائے. تو مطلب یعنی کھیتی پک جائے. تو کھیتی پک گئی ہے، اب یہ انہوں نے اٹھائی ہے، اب اٹھا کر دیکھو اللہ نے تمہیں راتوں رات امیر بنا دیا ہے. تم نے تو صرف ایک دو بوریاں ڈالی تھی، بس اتنا ہی کام تھا. باقی اس کے بعد اللہ نے یہ سارے پانیوں کا نظام، پانی کو بھی تم نے پیدا نہ کیا، کچھ نہ کیا، پھر راتوں رات تم امیر بن گئے. اور جب کھیتیاں پکیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگ گئے، دین کے خلاف حربے استعمال کرنے لگ گئے. مشرکین تھے تو انہوں نے غیر اللہ کے نام لینے شروع کر دیے کہ انہوں نے جی ہماری ڈوبتیوں کو پار لگایا ہے. اور جو مادہ پرست تھے انہوں نے پھر اسی مال کے اندر جو اللہ نے دیا اس کو سودی نظام جیسی غلط سکیموں میں ڈال دیا. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا. اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے جی زجر. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا نتیجۃ الدلیل بصورت زجر. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، یہاں ری سے مراد عذاب والی ہوا، یعنی ان کے لہلہاتے کھیتوں پر عذاب والی ہوا طاری ہو جائے اور ان کے لہلہاتے کھیت زرد پڑ جائیں، خراب ہو جائیں. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. اب بھئی یہ کیسے طے ہوگا؟ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، آیت نمبر 33 میں اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تکلیف پہنچے تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ کھیتی خراب ہونے لگی تو یہاں ہے کہ وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیسے حل ہوگا؟
تو پھر اگلی آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو نا امید ہو جاتے ہیں. اچھا اب تو لگ گیا اس آیت کے اندر کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نا امید ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ والا زجر کس کے لیے تھا؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور سرمایہ دار مادہ پرست لوگوں کے جو ترقی اور غلبہ دیکھتے ہیں اپنے مالوں کے اندر، تو یہ اس کے ساتھ تو لگ جائے گا کہ لَذَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ کہ دیا سب کچھ ہم نے ہے، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کھیتی خراب ہو جائے تو بس ان کا دین یہیں پر خراب ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا جی پھر تو سودی نظام ٹھیک ہے، پھر تو ہم سود کی طرف جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر پہلے بھی اللہ کے پاس سارا غلبہ تھا، یہ مان رہے تھے مادہ پرست لوگ کہ ہاں جی واقعی اللہ دے رہا ہے. اور جب اللہ نے آزمائش بھیج دی، تھوڑا سا آزمایا، صرف ان کے لہلاتے، حالانکہ ان کا خرچہ نہیں تھا، دیا بھی ہم نے تھا، تو پھر یہ ہو جاتے ہیں نا شکرے، سودی سکیموں جیسے کام شروع کر دیتے ہو جو سمت نمبر 8 اللہ نے متعین فرمائی تھی. اچھا اس زجر کے ساتھ تو یہ آیت پوری ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے بالاصالت تذکرہ دلائل کا ان کی طرف چل رہا ہے جو کہ مادہ پرست لوگ ہیں، جو غلبہ حق کو دیکھتے ہیں کافرانہ نظام کے اندر، یہ ان کے لیے دلائل چل رہے ہیں. اچھا جی یہ مشرکوں کے لیے بھی دلیل بن جائے گی کہ دیکھو کہ جب اللہ آزمائش بھیجتا ہے، ان کے لہلہاتے کھیت ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، ہم نے تو اللہ کے نظام، اللہ کے نام کی ہی چیزیں نکالی ہیں، اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، اور اللہ کے گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں. یا کہتے ہیں فلاں دربار کے ہم نے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا تھا نا، لگتا ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یا فلاں دربار پر ہم نے فلاں قسم کا شرک نہیں کیا تھا نا، تو یہ اس کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن وہ ضمن اور اصالتاً لگ رہا ہے. میں نے 2 آیتیں آپ کو دکھا دی، اصالتاً لگ رہا ہے مادہ پرست لوگوں کے ساتھ. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی یہاں پر بتانی ہے، بلکہ آخری دلیل آ رہی ہے. میں نے کہا آخری دلیل پر دکھاؤں گا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. یہاں پر ایک نقطہ بتانا تھا، لیکن اسی آیت پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں نا تخاطب لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے. صیغے کثیر تعداد میں غیبوبت سے ہٹ کر دلائل کے اندر تخاطب کی صیغے ہیں. من آیات خلقکم، خلق لکم، اللہ الذی خلقکم ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اس قسم کی چیزیں. لیکن غیبوبت کے صیغے بھی ہیں. اچھے سے پچھلی صورت میں چلے جاؤ نا، غیب کے صیغے زیادہ ہیں، غیب ہی کے صیغے، دلائل کے اندر غیب. اس سے پچھلی صورت میں جاؤ، غیب کے صیغے زیادہ. سورہ نمل میں بھی غیب کے صیغے زیادہ، اور اس صورت کے اندر ذرا اسپیشل گفتگو ہے. اچھا پچھلی صورت کے اندر نا غیب ہی کے سارے صیغے چل رہے تھے، لیکن اچانک دیکھا ایک صیغہ ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مخاطب کا صیغہ اطلاق کر دیا. حیران ہو گیا بندہ، بھائی سارے غیب کے صیغے چل رہے تھے. یہ دیکھو مثلا آیت نمبر سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر واللہ یعلم ما تصنعون، حالانکہ پہلے سارے غیب کی باتیں چل رہی تھی. اور کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، غیب کسی کے چلتے چلتے پھر اچانک تخاطب آ گیا. باقی ساری غیبوبت کے صیغے چل رہے ہیں اس صورت، لیکن سورہ الروم کے اندر مخاطبہ چل رہی ہے. تو پہلے تو ایک فارمولہ یاد رکھ لیں کہ جہاں اللہ غیبوبت سے ہٹ کر انداز مخاطبت کا بدل دے تو وہاں پر اخص الخصوص گفتگو کرنا مقصود ہوتا ہے کہ خاص کر یہ سمجھو، خاص بڑا زور دے، اخص الخصوص کر کے گفتگو کرنا مقصد ہوتا ہے. اور جہاں غیبوبت کے صیغے چل رہے ہوں وہاں عمومی قدرت کی باتیں چل رہی ہوتی کہ دیکھو یہ بھی قدرت ہے، یہ بھی، اور خصوصاً یہ دیکھو تم. اسی لیے کہ سارے غیب کے صیغے چلتے ہوئے نا سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبے کے اصول بھی اسپیشل تم نے رکھنے ہیں یاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ اسپیشل کر کے، خاص اور خصوص کر کے. اور اب سورہ الروم کے اندر زیادہ صیغے جہاں پر غیبوبت کے آئیں گے، مخاطبت کے آئیں گے، عارف المعارف مخاطب ہوتا ہے،
تو وہاں اللہ خصوصی کر کے گفتگو فرمانا چاہتے ہیں. کیوں کہ غلبہ حق کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں کفار ہیں اور مادہ پرست، وہ کفار تو غلبہ حق کو چاہتے نہیں ہیں، اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا غلبہ حق کو، وہ ہوتے ہیں اسلام کی طرف رہنے والے، مومن نہیں مسلمان، مثلا منافق جو ظاہری احکام اپنے اوپر بس لاگو کر کے دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ غلبہ حق کا زیادہ سمجھانا ادھر ہی تھا، تو لہذا یہ 16 دلائل 15 دلیلیں ہو گئی تھی نا، اللہ الذی خلقکم سے 16ویں دلیل آ رہی ہے. 16 دلائل کا زور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ وہ ایک قسم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور جو مادہ پرست لوگ تھے جو غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیاوی دوڑ کے اندر کفر کے نظام میں، اللہ ان کو غلبہ حق کی صورتیں اس صورت میں سمجھانا چاہتے ہیں. 16 قسم کے دلائل، 8 سمتیں، 16 دلائل اللہ نے دے کر ان کو سمجھایا کہ دیکھ لو کہ غلبہ تو اس صورت میں آئے گا، اور یہ اللہ زور دے کر انہیں سمجھانا چاہتے ہیں. اچھا یہ تو خطاب، اور جس میں چند ایک باتیں آئیں گی جہاں غیب کے سیغے ہوں گے. مثلا پہلی دلیل آئی تھی تو وہاں پر پہلی دلیل کے اندر بھی اللہ نے مخاطب دیا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اچھا اسی طرح دوسری دلیل یخرج الحی من المیت، اور وکذالک تخرجون، نتیجے میں فرمایا تھا حین تظہرون ثم اذا انتم بشر تنتشرون. تو جن چیز باتوں کے اندر اللہ مخاطبت ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو گویا اخص الخصوص گفتگو کر رہے ہیں کہ غلبہ یہاں ہے، غلبہ وہاں نہیں نظام کفر کے اندر. تو عام لوگ اصل میں زیادہ ہوتے ہیں جو غلبے کی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے اندر عام لوگ زیادہ. ایک ہے اسلام کی دعوت دینے والے، یہ بھی تھوڑے، اور دوسرا کفر کا نظام سنبھالنے والے شیطان، یہ بھی چند فیصد ہوتے ہیں. اب درمیان میں عوام بہت ساری ہوتی ہے، انہوں نے یا اہل حق کی طرف ہونا ہے یا کفر کی طرف ہونا ہے. تو ان کو یہ جو ہوتے ہیں تقریباً شیطان ذہنیت کے لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے یہ اگوان نہیں ہوتے، یہ تابعدار لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے صرف اور صرف لالچ بھری ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں یہ کہ جہاں سے فائدہ ملا اسی طرف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں نا، لالچ سے بھی پاک کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو اس صورت میں 16 دلائل دی، اور انہی کی طرف تخاطب زیادہ ہے. تخاطب، اور تخاطب کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، پہلے اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے ثم کان عاقبۃ الذین ساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، کفار کا ذکر بعد میں کیا. لیکن جب زجر آنے لگا نا، زجر میں پہلے ذکر ان کا کر دیا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا، مشرکین کا، اور جب زجر آیا مادہ پرست لوگوں کا تو ان کا ذکر دوبارہ کیا اللہ نے آخر میں. اس کی وجہ کیونکہ اللہ نے ان کو اصول اور سمتیں سمجھانی تھی اور بتا رہے تھے اور سودی نظام وغیرہ سے ہٹنا، پھر اللہ نے وہاں ان کو اس لیے آخر میں ذکر کیا. اور زیادہ مخاطبت انہی لوگوں کے ساتھ ہے. 16 کے 16 دلائل آپ چھان ماریں، آپ یاد کر لیں، دیکھ لیں، زیادہ تخاطب اللہ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس تخاطب کے اندر جو مخاطبت کے سیغے ہیں وہاں اخص الخصوص کا ذکر ہے، اور چند ایک غیب کی باتیں سیغے ہوں گے تو اس کے اندر اللہ عمومی گفتگو ارشاد فرمائیں گے. اچھا جی، یہ تو نقطہ ہو گیا اس بات کا. اب آپ نے یہ تھوڑا سا نقطہ دیکھنا ہے کہ پہلے اللہ نے دلائل کا جو رخ دیا تھا تقریباً 27 آیتوں میں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ کون سی دلیل تھی؟ دیکھو آیت نمبر 27 پر کون سی دلیل تھی، کون سا نمبر تھا؟ 11 دلیلیں یہ ہو گئی، اور باقی بچی 5 دلیلیں. 5 دلیلوں کا رخ اور ہے، 11 دلیلوں کا رخ اور ہوگا. کیسے رخ ہوگا؟ 11 دلائل میں آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی، وہ ہوگی ترقی من الاعلی الی الادنی. یہ آپ کو نظر آئے گی کہ پہلے اللہ امور نظام کا ذکر کرتے ہوئے پھر دلائل آفاقی اور پھر انفسی، یوں اللہ لے کر آئیں گے. ترقی من الاعلی الی الادنی،
اور آخری جو 5 دلائل ہوں گے ان میں سے پہلی دلیل کون سی تھی؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق، ہاں جی یہی سی، یہ 12 نمبر تھی نا جی، اولم یروا ان اللہ، آیت نمبر 37 کے اندر 12۔ تو یہ آخری جو 5 دلیلیں ہوں گی نا، ان کے اندر کیا ہوگا؟ ترقی من الادنا الی الاعلی، ترقی من الادنا الی الاعلی، کہ نیچے سے اوپر کی طرف۔ دیکھو کیا ولم یروا، اپنے رزق کو دیکھتے ہوئے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ نچلی چیز، پھر اس سے اوپر آئے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اللہ کھلاتا رہا ہر دور کے اندر، کیا اللہ اب نہیں کھلا سکتا؟ اسی طرح پھر اس سے اوپر اڑے، پھر ہواؤں میں پہنچے، پھر ہواؤں کی بارشوں تک گئے، پھر اس سے اگلی دلیل کے اندر ہواؤں کی ترتیب اور بادلوں کی طرف گئے۔ یہ اعلیٰ ہوتی جا رہی ہے دلیل۔ اور اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور نظام کے آخر تک پہنچایا کہ تمہاری آخر تک پوزیشن کیا ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے ترقی من الادنا الی الاعلی کی۔ یہ 2 انداز اللہ نے اس صورت میں دلائل کے ارشاد فرمائے ہیں، یہ نقطہ بتانا تھا۔ اب یہ 2 انداز سے اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اگرچہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 16 کے 16 دلائل کا زیادہ زور کس بات پر ہے؟ ایک ہی قسم کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، جو ہماری طرف آئیں، نظام کفر کی طرف نہ جائیں، ان کو زیادہ سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن طریقے اللہ نے 2 دیے، اس کی وجہ کہ یہاں پر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اور دعوے کا جو انداز ہے للہ الامر من قبل و من بعد، فتح سے پہلے ہو یا فتح کے بعد ہو۔ فتح کے بعد بندہ نیچے سے اوپر چڑھتا ہے، فتح کے بعد نیچے سے اوپر چڑھتا ہے، اور فتح سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ادنا الی الاعلی، اور اوپر سے بندہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں 0 ہوتا جا رہا ہوں۔ اگر فتح مل گئی تو پھر اللہ ان کو غلبہ دے، کیونکہ اسلام بندہ ایک دفعہ اعلان نبوت ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد بندہ نیچے آنا براہ راست لوگوں کی نظروں میں نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا نقصان کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ نحوست ان کی وجہ سے آ رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ مظلوم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو مارو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، اعلیٰ سے ادنا ہو یا ادنا سے اعلیٰ ہو، للہ الامر من قبل و من بعد ہو۔ آپ سمجھ آ گئی جی؟ یہ آپ نے شیخ القرآن رحمہ اللہ کا نقطہ تھا جو انہوں نے شروع فرمایا، اور اس کی تفصیل اس انداز میں ہم نے آپ کو سمجھا دی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اس کا اشارہ فرمایا ہے، اللہ الذی خلقکم۔ اچھا جی، اس دلیل سے پہلے فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ آگے جناب زجر کے بعد تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان کو 15 دلائل دیے اور ان کو غلبہ حق کی پوری دلیلیں سمجھائیں، لیکن یہ ہے کہ سنی انسنی کر رہی ہیں۔ لوگ ہیں کہ آپ ان سے مایوسی آپ کو مل رہی ہوتی ہے، تو فرمائے ان کو اگنور کرے میرے پیغمبر، ان کو چھوڑے، توجہ بھی نہ کرے ان کی طرف، کیونکہ اللہ غلبہ حق لانے میں بندوں کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ غلبہ حق لے آئے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے پیغمبر، یہ لوگ جو ناشکری کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردے ہیں اور آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں اور بہروں کو آپ پکار اور سنا نہیں سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب پھیرے پیٹھ دے کر، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِيِّ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندھے ہیں، مردے کو بندہ کسی صورت میں نہیں سنا سکتا، اس لیے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اور بہرے کو بندہ صرف اس صورت میں نہیں بتا سمجھا سکتا جب وہ پشت دے کر جا رہا ہو، پیچھے سے بندہ زور لگاتا ہی رہے، اس نے تو سننا نہیں ہے، سامنے سے آ کر اسے کچھ احساس ہوگا کہ چلو آواز نہیں آ رہی تو اشاروں سے تو پتہ ہے کہ یہ میری طرف باتیں ہو رہی ہیں۔ اور وما انت بہاد العمی، اور
اندھے کو جب تک پکڑے نہیں نہ بندہ اس وقت تک اس کو راہ پر نہیں لگا سکتا. اس لیے فرمایا کہ آپ ہادی نہیں ہیں، راہ پر نہیں لگا سکتے نابینوں کو ان ضلالتہم، اپنے بھٹکنے سے، ان کے بھٹکنے سے آپ ان کو راہ پر تو نہیں نہ لگا سکتے جب تک کہ آپ اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیں. ویسے تو آپ اس کو نہیں بتا ہاں بھائی اب یوں کر لیں، نہ جنا وہ ہے جو بھٹک جو چکا ہے وہ کیا کرے. انک ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. میرے پیغمبر یہ مردے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. جتنا مرضی ان کو آیتیں سناتے رہے میرے پیغمبر، انہوں نے آپ کی باتوں سے فائدہ نہیں لینا، سنی ان سنی کر دینی ہے. جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں نا مٹی دی کان دے نہیں فلانا، یعنی مٹی کی دیوار کو تو آپ کچھ نہیں نہ سنا سکتے. تو اسی طرح انہوں نے بھی آپ کی باتیں سنی ان سنی کر دینی ہے. تشبیہ دی جا رہی ہے نا، تو تشبیہ میں اگلی شاید نہ سنتی ہو تو تب تو ایسی گفتگو ہے. یہ مانا تو میں پچھلی سورۃ النمل میں بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، مردوں کو سنا نہیں سکتے لیکن مردے سنتے تو ہیں. پھر آگے کیا منع کریں گے؟ کیا بہروں کو سنا نہیں سکتے لیکن بہرے سنتے تو ہیں؟ تو پھر یہ عقل سے بندہ پیدا ہو جائے گا. تو اسی طرح ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ کی آیتیں تو ان کو کہتے ہیں سماع نافع کی نفی ہے. او بھائی ہے تو سماع نافع کی نفی، ڈنڈی نہ مارو نا ملا اعظم والی. سماع نافع کی نفی ہے، کفار کو مشبہ بہی کے لیے تو نہیں نا، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے تو سماع نافع کی نفی نہیں ہو رہی. سماع نافع کی نفی ہے لیکن کہاں یہ بتاؤ، مشبہ میں یا مشبہ بھی میں؟ بس سماع نافع کی نفی ہے جی، تو پھنس خود بھی جائیں گے. مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، ڈنڈی ہے. مطلق سماع کی نفی، حالانکہ بھائی مطلق سماع کی نفی ہے تب تو سماع نافع کی نفی بنتی ہے. مطلق سماع کی نفی ہوگی نا مشبہ بھی کے اندر، تب جا کر کفار سے سماع نافع کی نفی ہوگی. لہٰذا یہ ڈنڈی بھی آپ نے ان سے نہیں مارنی دے گی، اور دوسرا پھانس بھی خود جائیں گے. سماع نافع کی نفی ہے جی، مردے سنتے ہیں لیکن نافع سے ماں نہیں سنتے. نافع سماع جو نفع والا سماع ہوگا نا، یعنی درود و سلام نہیں سنیں گے، نعوذ باللہ گالیاں دو تو وہ سنیں گے. پھر تو معاملہ یہاں تک آ جائے گا، پھانس خود جائیں گے. آؤ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا. میرے پیغمبر تو سنائے ان کو جو تمہاری آیتوں کو مانتے تو ہو نا. فَهُمْ مُسْلِمُونَ، پس وہ ہو جائیں گے تابع فرمان، یعنی عمل کرنے لگ جائیں گے. تابع فرمان وہی ہوتا ہے نا جو عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جہاں کوئی بندے یہاں تعریف کرتے ہیں ہم مردے سنتے نہیں ہیں لیکن مومن مردے سنتے ہیں، ان تسمع الا من یؤمن، حالانکہ یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے ایسی بات کا. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یہ مومن مردے صرف سنتے ہیں جی. تو ان کو کہو، پھر اس کے آگے تو لکھا ہے جو سنتے ہیں نا فہم مسلمون، وہ عمل بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر یہ مردوں پر عمل لازمی ہے، زکوٰۃ وغیرہ حج وغیرہ یہ کرے جی. تو لہذا ان کی گاڑی یہاں بھی نہیں چل سکتی، اور ان کی گاڑی پھر وہاں کیسے چلے گی یہ تعریف کر کے کہ قریب بدر والوں نے سنا تھا، ابو جہل وغیرہ نے بھی سنا تھا، یہ وہ بھی تو کہتے ہیں نا. تو پھر وہ کافر بھی تو تمہارے سنتے ہیں، پھر یہاں پر ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. تو یہ اصل میں مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. میرے پیغمبر آپ کی باتیں آپ تسلی رکھا کریں، ان کافروں اور منافقوں کی طرف نہ جایا کریں کہ جو آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں. پریشان نہ ہوا کریں، آپ کے پاس مخصوص اور چند لوگ آئیں گے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اور اللہ انہی کے ذریعے غلبہ حق دے. تو آپ بھی اپنے سامعین میں جب خطاب کر رہے ہو نا تو یہ کوڑنا نہیں ہے کہ جی پریشان نہیں ہو جانا کہ لوگوں کو میں سنا کر تھکا ہوں لیکن نہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد ہے جی، وہ تو ذرہ بھی ان میں فرق نہیں آ رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کام سنوانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. جس کی قسمت میں ہوگا نا تو چھوٹی سی آواز کو بھی وہ بڑا کر کے سن لیتا ہے.
ہاں جی قسمت میں نہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. غلبہ حق کے 15 دلائل دے دیے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کفر کے نظام میں غلبہ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے سودی جیسی سکیموں کے اندر غلبہ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی حالت یہ ہے اللہ کو پھر بھی چھوڑ رہے ہیں. آپ میرے پیغمبر تسلی رکھیں مردوں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. ان مردوں نے اگر آپ کا ساتھ دینا بھی ہے تو کیا فائدہ ہے. جو مردے ہیں جو بہرے ہیں جو منافق. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. یہ دلیل نمبر 16. اس کا ربط تو تسلی کے ساتھ یوں لگانا ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہ آپ کی باتیں انسنی کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ذات کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی. ان کو اپنے ضمیر کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی کہ ہمیں پہلے کچھ بھی طاقت نہیں تھی پھر اللہ نے ہمارے قوا بنائے ہیں. کم از کم اس سے تو اللہ کی فرما برداری کر دے. اس سے تو نبی سمجھانے آتا نا. کم از کم ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے کچھ نہ تھے کچھ بن گئے ہیں. تو ہمارا ضمیر یہ میرے پیغمبر اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے چہ جائے کہ وہ آپ کی آواز سنیں. ان کا ضمیر کیا کہتا ہوگا؟ اللہ الذی جعل لکم خلقکم من ضعف. اللہ نے تمہیں بنایا ہے کمزوری سے تم کمزور تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضعف کمزوری کے بعد بنایا ہے زور. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر اللہ دے گا زور کے بعد پھر کمزوری شیبہ اور سفید بال. پھر اللہ نے تمہیں جوان کیا زور بنایا پھر اس زور کے بعد بڑھاپا آ گیا. پھر کچھ چاہ کر بھی نہ کر سکیں. یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہے وہ بناتا ہے. وہو العلیم. کیسے بنانا ہے اللہ کو خوب پتا ہے. سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور پھر اللہ جو سوچتا ہے اللہ کر بھی سکتا ہے. جو چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ کر بھی سکتا ہے. کوئی بندے تو سوچ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے نا. ہے جی آئیڈیا ان کے پاس ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی. اللہ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کو ساری چیزیں پتہ بھی ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. یہ تو ہو گئی تسلی کے ساتھ دلیل. اور آخری دلیل کی حیثیت سے صورت پر فٹ کیسے ہوگی؟ للہ الامر من قبل من بعد. پہلے اختیار تب بھی اللہ کے بعد میں اختیار بھی اللہ کے. جس طرح تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہارا اپنا اختیار نہیں چل رہا تھا. اللہ کی مرضی تم پر چل رہی تھی کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے. پھر جب تم طاقتور ہو گئے ہو تو اب اللہ سے اختیار چھین نہیں سکتے کیونکہ پھر تمہیں بڑھاپا آ جائے گا. بعد میں بھی ہم ہوں گے. للہ الامر من قبل و من بعد. بڑی عجیب دلیل دے دی تھی. سورت کی آخری دلیل وہ دی جو دعوے کے ساتھ لفظاً بھی منطبق ہو گئے. للہ الامر من قبل و من بعد. پہلے تم پیدا ہوئے تھے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. پہلے ضعف تھا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر ضعف کے بعد اللہ نے زور تمہیں دیا. دیکھو اور العلیم القدیر. ان سارے دلائل سے کیا پتہ چلا؟ اللہ علم والا ہے قدرت والا ہے. ان سارے دلائل سے پتہ چلا ہما دان اللہ ہما کن اللہ. سب کو جاننے اور کرنے والا اللہ ہے. تو للہ الامر من قبل و من بعد. اور جی 16 دلائل ختم ہوئے. فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسم کھائیں گے مجرم لوگ. اور کون جی؟ اور یبلس المجرمون. پہلی تخفیف آئی تھی تو اب بھی وہاں مجرمون تھا آیت نمبر 12 کے اندر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور اس دن مایوس ہوئے کھڑے ہوں گے نا کہ ہمیں تو کچھ نہیں بچا. تو یہاں پر آ کر مایوس ہونے کے بعد قسمیں بھی کھائیں گے مجرم. تو مجرم سے مراد صرف کافر ہوتے ہیں جی. اگر کافر ہی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ مجرم کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے مجرمین سے ہر قسم کا جرم مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ ساتھ مادہ پرست لوگوں کو بھی خطاب کیا ہے جو غلبہ حق کی طرف نہیں آنا چاہتے. نظام غلبہ حق کی طرف
اللہ کا حق مان کر نہیں آنا چاہتے، غلبے دیکھتے ہیں کفریہ سکیموں میں، کفریہ نظام کے اندر، سود جیسے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہی مجرم جو آج مایوس ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم نے تو کفر کو چاہا تھا، آج تو کفر کا کچھ نہیں ہے، قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اللہ کی قسم ہم تو ایک گھڑی سے بھی زیادہ نہیں رہے، اللہ کی قسم ہم تو بڑے دنیا میں ایسے کچھ مصروف تھے کہ اس طرف تو ہمیں ایک گھڑی بھی نہیں ملی تھی۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، ان کو کہا جائے گا جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں تو بہت زیادہ ٹائم ملا تھا۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح دنیا میں تمہیں جھوٹ بولا جاتا تھا کہ غلبہ حق کی طرف نہ جانا، ہماری سکیموں پر رہنا تاکہ تمہیں غلبہ ہو جائے۔ دنیا میں بھی تمہیں جھوٹ بولا جاتا تھا، جس طرح آج تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تمہیں رہنے کے لیے کوئی گھڑی بھی نہیں ملی، بڑی گھڑیاں ملی، تمہیں بڑا ٹائم ملا۔ اگلی سورۃ فاطر میں آئے گا کیا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، کیا تم کو ہم نے عمر نہیں دی تھی جس کے اندر تم ذکر حاصل کر لیتے، نصیحت حاصل کر لیتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آیت نمبر 7 میں گزرا ہے نا، دنیا کی ہی ظاہری اوپر کی حالت دیکھتے ہیں اور آخرت کی نے کوئی خبر نہیں ہے۔ جیسے ہی آخرت آئیں گے کہیں گے اوہ آخرت کا ذہن تو ہم نے 1% بھی نہیں گزارا تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ جن کو سمجھ تھی، کن کو سمجھ تھی؟ اور شروع میں فرمایا نا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ تو نہیں سمجھتے، لیکن جو سمجھتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں اور ان کو ایمان بھی ہے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی لکھت میں جی اٹھنے کے دن تک، تمہارا ٹھہرنا اللہ کی لکھت میں یہ تھا کہ جی اٹھنے تک تم یہاں ٹھہرو گے، تم تو دنیا میں رہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اب دنیا ختم، اب تو آخرت شروع ہو گئی ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ جی اٹھنے کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم تھے کہ جاننا چاہتے نہیں تھے، تمہاری عادت کیا تھی؟ کنتم لا تعلمون، بیان عادت کا صیغہ استعمال فرمایا، تمہاری عادت بن گئی تھی کہ نہ جاننا، بس جاننا ہے تو کس کو جاننا؟ دنیا کو جاننا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، نہ جاننا تو قرآن کو نہ جاننا، دین کو نہ جاننا، جس کے لیے دنیا میں آئے، اللہ یعوذ باللہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس آج ظالموں کو ان کی معذرت کرنا کام نہ آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ حضرت شیخ الہند نے منع کیا، اور نہ ان سے کوئی معذرت کرانا چاہتا ہے، نہ آج ان کی معذرت قبول بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ان سے آج کوئی معذرت کرانا چاہتا ہے۔ لہذا اب عذر بہانے نہ کرو۔ آج ظالم کون تھے؟ جو غلبہ حق کے اندر نظام حق کو نہیں قبول کیا تھا، بس غلبے کو دیکھنے کے لیے کفری نظام کو قبول کیا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی۔ نیچے لکھو 16 دلائل عقلیہ کی صورت میں، 16 دلائل عقلیہ کی صورت میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی۔ پھر ساتھ لکھ لو کہ غلبہ حق کیسے ہوگا، ہر قسم کی مثال بیان کر دی لوگوں۔ اب تم مان جاؤ۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کوئی بھی آیت ان کے پاس آپ لے کر آئیں، ہم نے تو ہر قسم کی چیز بیان کر دی ہے نا، لیکن ان 16 دلائل میں سے جو بھی دلیل آپ ان کے پاس لائیں نا،
کافر اور منکر کیا کہیں گے؟ ان انتم الا مبطلون، تم تو جھوٹ بناتے ہو، تم تو کافر کہیں گے، یہ مادہ پرست نہیں کہیں گے۔ یہ جو دنیا والے ہوتے ہیں جو نام عملی یا اعتقادی منافق، عملی منافق کو ہمارا ساتھ تو دیتے ہیں، وہ یہ ہمیں نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بناتے ہو، باطل کر رہے ہو، یہ صرف کافر کہیں گے، یہ صرف کافر کہیں گے۔ اور ان کی دیکھا دیکھی، ان کے نظام کو قبول کرنے والے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کذالک یطبع اللہ، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ تخویف اخروی کے بعد وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ شکوہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شکوہ، کہ ہم نے تو قرآن میں ہر چیز، اللہ شکایت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن میں ہر چیزیں بیان کر دی، لیکن جو بھی آیت آپ بیان کرو تو کافر کیا کہتے ہیں؟ تم جھوٹ بنا رہے ہو، یہ تو کافر کہتے ہیں۔ اور دوسرے مادہ پرست کیا کہتے ہیں؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اور جو سمجھ نہیں رکھتے ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ ایک ہیں جو ہماری باتوں کو کہہ دیتے ہیں جھوٹ بناتے ہو، اور ایک ایسے ہیں جو ہماری باتوں کا جاننا ہی نہیں چاہتے، علم ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ تو شکوہ کے دو حصے ہو گئے، ایک کفار پر اور دوسرا مادہ پرست لوگوں پر جو اللہ کی باتوں کا علم رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا بات ہے جی قرآن کے سمجھانے کی۔ تو دونوں کے بارے میں آخری تسلی، فاصبر ان وعد اللہ حق، سو ڈٹ کے رہے میرے پیغمبر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا کون سا وعدہ؟ جو سورت کے شروع میں بیان ہوا، کون سا تھا جی؟ وہ کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، نیچے لکھ لو يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، وہاں بھی اللہ نے فرمایا وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ، یومئذ یفرح المؤمنون۔ فاصبر، ڈٹ کے رہے میرے پیغمبر، ان وعد اللہ حق، آپ نے تو 16 دلائل دے دیے، 16 دلائل کو کافر مانتے نہیں ہیں، اور کافروں کے نظام پر چلنے والے نام نہاد مسلم جاننا ہی نہیں چاہتے، وہ جانتے نہیں اور وہ مانتے نہیں، دونوں نظام کفر کی طرف جا رہے ہیں، دونوں کا کام ہے نظام کفر کو مضبوط کرنا، نعوذ باللہ۔ لیکن غلبہ تو حق کا ہوگا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، غلبہ حق کا ہی ہونا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، آپ کو ہلکا نہ لیں، تین معنی اور سارے ایک ہی طرف جا رہے ہیں، ہلکا نہ لیں آپ کو۔ نمبر 2، آپ کو اکھاڑ نہ دیں، آپ کو اچھال نہ دیں، شیخ الہند منع کرتے، شیخ القرآن رحمہ اللہ منع کرتے ہیں، آپ کو اچھال نہ دیں، شیخ الہند منع کرتے ہیں آپ کو اکھاڑ نہ دیں، ایک دوسرے میں اصلاح نہ دیں۔ ساری صورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو ہلکا نہ سمجھنے پائیں، الذین لا یوقنون، جو یقین نہیں کرتے، اس میں کفار بھی آ گئے اور اس میں مادہ پرست بھی آ گئے۔ آپ کو یہ دنیا کی نظر رکھنے والے لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں، ایسا ڈٹ جا، تسلی کیا جی؟ ایسا ڈٹ جا، وہ ہلکا پائیں تو بھائی یہ تو ان کو کہنا چاہیے تھا، نہیں، آپ اپنے ڈٹنے کا کردار ایسا بہادرانہ رکھیں اور ایسا زور والا اور عاقلانہ رکھیں، اور جس طرح پچھلی صورت میں درس دیا گیا، آپ اپنے آپ کو ایسا بہادرانہ وار بیان کراتے رہیں، مشن کے طرف آتے رہیں، یہ نہ سمجھے کہ اوہو اب لگتا ہے بیٹھ گیا ہے، اوہو لگتا ہے اب اس کا زور ختم ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اب یہ جواب دیں گے، نہ، آپ کے اظہار سے، آپ کی قوت بیان سے، آپ کی محنتوں کے ہلکا ہونے سے ان کو یہ خیال تک نہ آئے، آپ اسی طرح لگے رہے میرے پیغمبر۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اکیلے کھڑے رہیں گے نا تو اللہ آپ کو اکیلا بھی غالب کر دے گا، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ بندہ بعض اوقات پریشان ہو کر تھوڑا بیٹھ جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، دل میں تنگی آنے لگ جاتی ہے کہ
لگتا ہے میرا ساتھ دینے والا اب کوئی نہیں ہے، اب تو بھائی کچھ نہیں ہوگا، ہوگا بہت کچھ ہوگا، اور اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، کیا ہوگا جی؟ کچھ بھی نہ ہو سکا نا، کائنات نے ساتھ نہ دیا نا، اللہ تھوڑا سا زمین کو حکم دے گے ہل، تھوڑا زیادہ ہل، ایک زلزلہ برپا ہوگا، صفوں کی صفوں سے وہ ساری بستیاں مٹتی چلی جائیں گی، نظام کفر کی۔ اللہ تھوڑا سا پانی کو اجازت دے دیں گے، صرف 15 فٹ ہی تم اپنی حدود کو کراس کرو، صرف سمندر 15 فٹ ہی اپنی حدود کو کراس کرتا ہے تو بستیوں کی بستیاں مٹ جاتی ہیں، تاریخ بھی بدل جاتی ہے ان کی کہ یہاں کوئی تھا، کأن لم یغنوا فیہا۔ ہاں جی، فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ اپنے ڈٹ جانے میں ایسا رویہ نہ رکھیں کہ کافر آپ کو ہلکا سمجھنے لگ جائیں، آپ اپنے زور دلیل کو اسی طرح بیان کرتے رہیں۔ اور جی کتنی مزدار صورت غلبہ حق کی صورت تھی، اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی مشکلات بڑی آسانی سے حل ہو گئی تھی۔ اب آپ کو آخر میں تقسیم صورت لکھوا دیتا ہوں۔ پہلی 10 آیتوں میں دعوے صورت کے ساتھ 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 7 میں مادہ پرست، بریکٹ میں لکھ دو دنیا کے چاہنے والے، اور آیت نمبر 10 میں کفار۔ 8 اور 9 میں، آیت 8 اور 9 میں ان لبرل مادہ پرستوں کو 2 زجریں، پھر 2 تخفیفیں ان دونوں کے لیے، 2 تخفیفیں ان دونوں کے لیے، اور میدان محشر کے 2 فرقے، آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ دوسرے فرقے میں 2 لوگ کافر اور مادہ پرست لبرل، اور صورت میں 16 دلائل عقلیہ ہوں گی۔ پہلی 11 دلیلوں میں ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ ہوگی، اور آخری 5 دلیلوں میں ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہوگی۔ اور آپ کو یہ نکتہ صرف بتانا ہے کہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہے، اس کو تو نزول سے تعبیر کرنا تھا کہ من الاعلیٰ الی الادنیٰ نزول ہے، اس کو ترقی سے ہم اس لیے تعبیر کر رہے ہیں باعتبار مراتب کی، کہ اللہ نے پہلے یہ سمجھایا، پھر اس پر یہ سمجھایا، پھر اس پر یہ سمجھایا، تو اس پر رکھنے کے اعتبار سے نا پہلے اعلیٰ چیز، پھر ادنیٰ چیز، پھر ادنیٰ، یوں اس لیے ہم نے ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ اور ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ یوں اس لیے ترقی کا لفظ لکھوایا، کیونکہ دعوے صورت بھی یہی تھا، للہ الامر من قبل و من بعد، یعنی دونوں انداز دعویٰ کے مطابق ہوئے، اور ان سارے دلائل کا زور اصالتاً مادہ پرست لبرلزم کی طرف ہے، مادہ پرست اور لبرلزم کی طرف ہے، جو غلبہ کو کفریہ نظام کا مرہون منت سمجھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 سے غلبہ حق کے لیے مومنوں کو 8 سمتیں متعین کر کے دیں۔ آیت نمبر 28 میں مثال بصورت نتیجۃ الدلائل۔ آیت نمبر 33 میں زجر للکفار، اور آیت نمبر 36 میں زجر مادہ پرست لوگوں کے لیے، اور آیت نمبر 58 سے شکوہ، جس کے 2 حصے ہیں، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سے شکوہ از کفار، اور کذالک یتبع اللہ سے شکوہ از مادہ پرست لبرلزم، اور آخری آیت میں تسلی بعد از شکوہ۔ نوٹ: پہلی اور آخری دلیل کے بعد، یعنی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 54 کے بعد، لفظ مجرم سے تخویف اخروی دی گئی،
جس میں مجرمین کی دو حالتوں کا تذکرہ ہے، پہلے اور بعد والی حالت، جو دعویٰ کے رنگ کے موافق ہے، للہ الامر من قبل و من بعد۔ چلے جی، یہ صورت آپ کی ختم ہوئی۔ اب یہ صورت جب پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں ایک آدمی کی نظم آ رہی تھی، اس کی نظم میں نے سنی تھی راہ چلتے ہوئے، پھر اس کو میں نے سیو بھی کر لیا تھا، پھر ایک دو دفعہ سنا بھی ہے۔ اس کے اندر الفاظ کچھ مزیدار تھے جی، تو وہ الفاظ جو ہے نا کبھی آپ بھی سننا یہ صورت پڑھتے ہوئے جی۔ لبرلزم کو دعوت بھی ہے اور ان کو خواہ مخواہ کی چھوڑنے پر تنبیہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ بڑا بستر بنا پھرتا ہے کہ کفر پہ جو مرتا ہے، یہ اس قسم کے نا الفاظ تھے۔ اگر میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو سنوا دیتا، ہے نہیں میرے پاس ابھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا نظام حق کے غلبہ کے لیے بڑی اسپیشل صورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔